السلام علیکم دوستو، اس جدید دور کے جھمیلوں میں ہم سب گم ہیں۔ اقتصادی، سیاسی، ٹیررزم، یہ وہ موضوعات ہیں جس پہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن اس تمام جو جھمیلا ہے اس میں ہماری تاریخ، کچھ تاریخی واقعات، تاریخی شخصیات محو ہو کے رہ جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے صاحب سے کروائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، جو پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے۔ ان کا نام ہے ہمایوں خان صاحب۔ انہوں نے پشاور یونیورسٹی میں MSc فزکس کی ڈگری حاصل کی اور 1960 میں یہ پھر گورنمنٹ کالج پشاور میں انہوں نے بطور لیکچرر کچھ 6-7 سال پڑھایا بھی، اور اس وقت یہ بتاتے ہیں کہ اسمبلی ہال جو ہے پشاور میں، وہاں پہ کلاسیں ہوا کرتی تھی کیونکہ کالج نہیں ہوتا تھا، تو گورنمنٹ کالج پشاور کی بلڈنگ جو ہے وہ کلاسیں شروع ہونے کے بعد مکمل ہوئی اور پھر وہاں پہ باقاعدہ کالج فنکشنل ہوا۔ تو ہمایوں خان صاحب ماشاءاللہ اس وقت تقریباً 90 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے 1945 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی دیکھا تھا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ نئی نسل کے لیے اور جو ہم سے کچھ چھوٹے لوگ ہیں ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے کیوں نہ ہمایوں صاحب سے انٹرویو کیا جائے۔ تو میں نے ان سے انٹرویو کیا حال ہی میں، اور پھر میں نے ان سے جو پہلا میرا سوال یہی تھا بنیادی طور پہ کہ قیام پاکستان یعنی 1947 کے ساتھ ان کی جڑی ہوئی یادیں کیا ہیں؟ پاکستان جب بنا 1947 میں تو میری عمر 11 سال تھی، اور میں نے جو ان کے فاؤنڈر تھے ان کو میں نے پاکستان بننے سے 2 سال پہلی دفعہ ان کو میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی۔ باقی کتابوں کے حوالے سے یا دوسرے لوگوں کے حوالے سے ان کی میں نے بہت سی تقاریر سنی بھی تھیں اور بہت سی باتیں سنی بھی تھیں۔ مثلا اس کی مثال میں یہاں سے شروع کروں گا، میں بلکہ اپنی بات شروع یہاں سے کروں گا کہ اتفاق سے یہی اسلامیہ کالج ہے جہاں پہ وہ تشریف لائے تھے 24 اکتوبر 1936۔ یہ تقریباً میری پیدائش کا سال ہے، تو اس میں وہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں بھی خطاب کیا تھا۔ اس کے بعد جو اگلا وزٹ ان کا ہوا تھا وہ یہ 1945 میں ہوا تھا، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، صوبہ سرحد تشریف لا رہے ہیں وہ، تو ہم نے، میرے کلاس فیلوز تھے، میرے ہم عمر تھے، ان کا ہم نے ایک گروپ سا بنا کے ہم پشاور سٹی سے اپنے آپ کو لے کر آئے، پہنچایا اپنے آپ کو اسلامیہ کالج۔ تو ان کے 2 تقاریر تھیں، ایک پہلے ہو چکی تھی، وہ تھی 24 نومبر 1945، جس میں انہوں نے مسلم لیگ کانفرنس کو خطاب کیا تھا۔ اس کا بھی میں تھوڑا سا، شاید آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، وہاں پہ قائد اعظم نے اس کانفرنس میں جو خطاب کیا تھا وہ بہت مشہور خطاب ہے۔ اس خطاب کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں انہوں نے فرمایا تھا، قائد اعظم نے، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے جو توقعات ہوں گی وہ میں نے نہ پوری کی ہوں کیونکہ میں جیل نہیں گیا تھا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ 1920-21 میں جو کچھ ہوا اور جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کی سکلز کو، ان کے سروں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے گاندھی جو تھا وہ مہاتما گاندھی بنا۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے
اس خطاب میں. اور پھر جب یہ تشریف لائے دوسری دفعہ 1945 میں، وہ ایک فیمس خطاب تھا جس میں خیبر یونین نے ان کو جو چندہ انہوں نے جمع کیا تھا فار دس انڈیپینڈنس موومنٹ، وہ تھیلی انہوں نے پیش کی. یہ واقعہ 27 نومبر 1945 کا. انہوں نے وہ تھیلی پیش کی اور انہوں نے کہا جی ہم نے یہ چندہ جمع کیا ہے اس مقصد کے لیے، آزادی کے لیے. تو قائد اعظم نے جواب میں فرمایا، کیا خوبصورت الفاظ تھے ان کے، کہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری، یوں ہاتھ اٹھا کے کہا مجھے تمہاری ضرورت ہے، نکلو اور یہ جنگ آزادی لڑو اور ملک کو آزاد کراؤ. تو یہاں سے پھر وہ موومنٹ شروع ہوئی. کیونکہ شاید آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ اس سے پہلے یہاں پہ 1939 میں کانگریس نے حکومت چھوڑ دی تھی، پھر مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی، اورنگزیب جو تھا وہ چیف منسٹر بنا تھا. پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اس کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور اس کی حکومت چلی گئی. وہاں سے انہوں نے پھر گاندھی نے ان کو انسٹرکشنز دیں کہ اب تم حکومت بنا لو، ڈاکٹر خان صاحب کو کہا. تو پھر ڈاکٹر خان صاحب نے یہاں پہ صوبہ سرحد میں کانگریس کی حکومت بنا لی تھی، جس کے بعد قائد اعظم کا یہ ٹور ہوا تھا، وہ انہوں نے حکومت بنا لی تھی. تو کانگریس کی حکومت تھی اس وقت. اچھا ہمایوں صاحب، جب آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلی دفعہ دیکھا تو انہوں نے تو کوئی تقریر بھی کی تھی یقیناً، کیونکہ جہاں بھی وہ جاتے تھے تقریریں کرتے تھے. تو آپ کو کیا وہ کچھ یاد ہے کہ کیا تقریر کی؟ کیونکہ آپ کی عمر تو ابھی بہت تھوڑی تھی، 9-10 سال کی عمر تھی آپ کی. انہوں نے جو تقریر کی تھی تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، کئی الفاظ ایسے تھے جو مسلم لیگ کانفرنس میں انہوں نے خطاب میں آزادی کی جنگ کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد انہوں نے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کی. اس نے قائد اعظم نے وہاں بھی فرمایا تھا اور یہاں بھی یہی کہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنا علیحدہ ملک چاہیے، علیحدہ حصہ چاہیے. اور ایک سب سے بڑا جو رکاوٹ تھی وہ پنجاب کا گورنر تھا. اس گورنر کو ڈر یہ تھا کہ پنجاب تقسیم ہو جائے گا. تو اس نے اس کی جو دہلی میں کانفرنس ہوئی تھی جس کو شملہ کانفرنس کہا جاتا ہے، تو اس کانفرنس میں اس نے پنجاب کے گورنر نے مخالفت کی تھی. باقی جو تھے وہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ سیپریشن ہو جائے. بنگال کا گورنر جو تھا اس کے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن بنیادی بات یہی تھی کہ قائد اعظم نے اسلامک بردرہڈ، کیونکہ خلافت موومنٹ آپ کو پتہ ہے 1920-21 میں چلی تھی، تو اس میں مسلمانوں نے زیادہ قربانی دی تھی. لیکن قربانی مسلمانوں نے دی، لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ ہندوؤں نے اٹھایا، گاندھی نے اٹھایا اس کا فائدہ، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ گاندھی جو ہے وہ روڈ اوور دی اسکلز آف مسلمس ٹو بیکم مہاتما. یہ الفاظ تھے قائد اعظم کے. اچھا، جو ہم نے سنا اپنے والدہ سے، اپنے ماموں سے، چچاؤں سے، وہ یہ تھا کہ 1947 سے پہلے پشاور میں مختلف علاقوں میں تمام ہندو، مسلمان، سکھ اکٹھے رہتے تھے. اور جب آزادی کا اعلان ہوا 1947 سے کچھ پہلے اور اس کے فوراً بعد، پھر وہ کوئی عجیب ایک مارا ماری کا حال تھا، قتل و غارت گری بھی ہوئی، یعنی ہندوؤں کو چن چن کے مارا گیا، دوسری طرف مسلمانوں کو مارا گیا. تو جو پشاور میں کیا ایسا ہی ہوا کہ ایک دم جو مسلمان تھے انہوں نے ہندوؤں اور سکھوں کا پیچھا شروع کر دیا؟ مجھے جی جہاں تک یاد پڑتا ہے یہ سلسلہ جو زیادہ شروع ہوا تھا یہ اس سائڈ سے زیادہ شروع ہوا تھا بنسبت ہمارے پشاور سے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. جیسا آپ پشاور کی جب آپ بات کرتے ہیں تو خالی
ہندو مسلم اور سکھ کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پشاور میں اور بھی کافی لوگ جو تھے ان کو آپ سیٹلڈ پیپل کہیں. دے آر ناٹ لوکلس, دے آر آل سیٹلڈ پیپل. مثلا ہمیں لے لیں, ہماری جو فیملی تھی وہ کشمیر سے آ کے آباد ہوئی تھی, وہ اندرابی تھے, وہ پشاور کے دے آر ناٹ لوکلس. ان کو آپ کیا کہیں, مہاجر کہیں گے نا, مہاجرین تھے. اسی طرح یہ بھی شاید کہ آپ کے علم میں ہو کہ افغان بھی وہاں بہت رہتے تھے. لنڈی یہ بھی اب ریکارڈ پہ ہے. گورنر تھا روس کیپل, چیف منسٹر تھا شہزادہ عبد القیوم, چیف منسٹر تھا. یہ ان کے زمانے کی بات ہے, کیونکہ جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو اس پہ ہسٹری پہ جانا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایڈورڈز ہائی اسکول بنا تھا, یہ 1855 میں بنا تھا. پھر ایڈورڈز کالج بنا تھا, سن 1900 میں بنا تھا. اس کے دوران کئی دفعہ یہ صاحبزادہ عبدالقیوم اور روس کیپل یہ انہوں نے وزٹ کیا تھا باقاعدہ لنڈی کوتل, اور ایک مشنری اسکول کھولا تھا اسی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اسی طرح جب افغان کی بات آتی ہے تو افغان کے لیے بھی انہی لوگوں نے, اس میں یہ کوئی وہ نہیں تھا کہ لنڈی کوتل میں جو یہ سارے پاکستان تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستانی ہیں, ان میں موسٹلی جو تھے وہ افغان تھے. اسی طرح جو علی گڑھ لوگ گئے تھے تعلیم کے لیے ان میں کئی لوگ افغان تھے. تو یہ یہاں پہ ہمارے پشاور میں ہندو مسلم جو ایک اکٹھا رہنے والا کلچر تھا, اس میں یہ چیز ضرور سامنے آئی کہ ہمارا دین ہمیں جو کچھ انفرادیت دیتا ہے, جو ہماری چیزیں چند مختلف ہیں ان سے, وہ ہندو میں وہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ پہلے ڈھپی چکی ہو, لیکن اس وقت وہ کھل کے سامنے آئیں کہ بھائی ہمارا دین ہمیں کیا ہدایت کرتا ہے, ہمیں کیا سمجھاتا ہے. جی, لیکن جو کلیشز اور جو قتل و غارت ان کی طرف سے ہوئی تھی وہ ہمارے پشاور میں نہیں ہوئی تھی. اچھا, آپ نے بتایا کہ, اور جیسے سب کو معلوم بھی ہے کہ ہندو سکھ سب اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے, اس میں ظاہر ہے دوستیاں بھی پھر ہوتی ہیں. تو یہ بتائیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو آپ کے دوست تھے, بہت سارے دوست ہوں گے جان پہچان کے, ان کے ساتھ کیا پھر آپ کا کوئی تعلق رہا یا نہیں؟ ایک دو زیادہ جو دوست تھے وہ سکھ تھے. ظاہر ہے فون کا اور اس کا زمانہ تو نہیں تھا, خط و کتابت کا زمانہ تھا, تو ایڈریس کہاں سے آتا, وہ کہاں سے آتا. لیکن انڈائریکٹلی جو سکھ تھے, ایک دو سکھ دوست تھے میرے بڑے اچھے, تو ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق تھا, پیار تھا بلکہ. تو اور دوسرا میں سکھوں, جہاں تک سکھوں کے اس کا تعلق ہے بلیف کا, وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ وہ دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام ہندوازم. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. آج مطلب جو گرو نانک کے فالوورز ہیں اور جو پتھر کے بتوں کے فالوور ہیں, تو دونوں میں ظاہر ہے بہت بڑا فرق ہے. تو سکھ جب سکھوں کی بات ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی پھر میں کہوں گا کہ عمران خان نے ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی گیا. اس کو تمام سکھوں نے جو بھی آئے تھے ان سب نے اس کو بہت بہت اپریشیٹ کیا تھا, اور اس نے بڑے اوپن ہارٹیڈلی کہا تھا کہ یہ ملک آپ کا ہے, آپ جس وقت چاہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں, ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں. مجھے پورا یاد تو نہیں ہے لیکن کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے, لیکن دیٹ واز اے سارٹ آف ایکسپریشن آف لو. اچھی بڑی زبردست یادیں ہیں, اس پہ بعض اوقات دل بھی دکھتا ہے, کنفیوژن بھی ہوتی ہے. لیکن یہ بتائیں, چونکہ آپ تو پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے, آپ کا ایک کریئر ہے, آپ پھر اسلام آباد منتقل ہو گئے, یہاں پہ آپ نے ایک آ کے کالج, نوکری چھوڑ کے ایک پرائیویٹ کالج بھی آپ نے قائم کیا. تو یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ وہی پاکستان ہے
جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم کی قیادت کے ذریعے ہوئی؟ یہ ملک جو بنا تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بنیاد، اگر آپ خلافت موومنٹ کو دیکھ لیں تو اس میں جو بیسک، اس کو تباہ کرنے میں جو بیسک رول بنتا ہے، جس کو غدار آپ کہتے ہیں، وہ کمال اتا ترک تھا نا جی، اسی نے بیچا تھا نا اس کو، اور جس کے بعد اسرائیل وجود میں آیا تھا۔ تو یہاں پہ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو قائد اعظم جس نظریے کے ساتھ، وہی جس طرح دو جملے بڑے مشہور ہیں کہ وہ ہمارے اسکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، بلکہ میں ایک اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں یہ بات کرنا، شاید مجھے آپ اس کی اجازت دیں گے۔ ہمارے اسکول میں کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، اب میں قائد اعظم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں، تو مجھے آج تک وہ چیزیں نہیں بھولتی۔ ایک تو ہمارے ٹیچر ہمیں ہمیشہ ایک بات کیا کرتے تھے، وہ یہ تھے کہ بیٹا، وہ کبھی بھی انہوں نے ہمیں شاگرد نہیں کہا، وہ ہمیں ہمیشہ طالب علم کہتے تھے۔ کہتے بیٹے ہمیشہ طالب علم بن کے رہنا۔ میں کیوں طالب علم کہتا ہوں آپ کو؟ کیونکہ جس دن آپ نے اپنے آپ کو استاد کہہ دیا، اس دن آپ ختم ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہاں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اور ہماری کمپٹیشنز ہوتی تھی باقاعدہ ڈرائنگ کی۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی 5ویں کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک وہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ کوئی چیز بنائیں۔ تو مجھے کہا گیا کہ آپ بناؤ جی، کمپٹیشن میں کیا بناؤ جی؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ تو میں نے قائد اعظم کی بھی ڈرائنگ میں ایک پینسل سے مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے 6 شیڈ پیدا کرتے تھے ہم، 6 شیڈ ایک پینسل سے۔ اور قائد اعظم کی بھی میں نے بنائی تھی اور میں نے علامہ اقبال کی بھی بنائی تھی، اور لیکلی آئی گاٹ دی فرسٹ پرائز۔ نہیں جی، اور 10 سال تک میری وہ ڈرائنگ بنائی ہوئی میرے اسکول میں لگی رہی۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جب پھر ایک کمپٹیشن آیا تھا، یہ تو بعد میں تک رہی، ایک کمپٹیشن دوبارہ ہوا تھا میٹرک میں فائنل، تو اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ قائد اعظم کی بھی بنا چکے ہو اور تم اس کی علامہ اقبال کی بھی بنا چکے ہو، اب تمہیں ہم وہ تصویر بنانے کو نہیں کہیں گے، شاہی مسجد بناؤ۔ اچھا، تو اس کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ شاہی مسجد سامنے لٹکا دی، اور میں اس کو دیکھ کر میں نے شاہی مسجد کی بھی ڈرائنگ، یعنی بتائیں بچوں کو وہ ہیلدی کمپٹیشن جس قسم کی دیتے تھے جن کی ان کے سوچ پہ اثر پڑتا تھا۔ پھر ظاہر ہے جب شاہی مسجد بنائی تو انہوں نے باقاعدہ کلاس میں بچوں تمام کو بتایا کہ شاہی مسجد کیا اور اس کی ہسٹری کیا ہے، یہاں تک انہوں نے بتایا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یوں سمجھیں کہ ہماری جو انڈیپینڈنس موومنٹ تھی اس کو اس سے بڑا فروغ ملا، بچوں میں ایک وہ پیدا ہوا۔ ہمارے کلاس والوں میں ہندو بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہندوؤں کو کبھی کسی نے، کیونکہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کی اور رسول کی تو ایک ہے رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے، دوسرا رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے۔ تو یہ وہ پورے عالم کے لیے آئے ہیں، ہندوؤں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے ہیں، بشرطے کہ ہماری نیتیں درست ہوں۔ اگر ہماری نیتیں درست نہیں ہیں تو کوئی چیز بھی، ایون مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں کیا حشر ہو رہا ہے آج کل، کہنے کو مسلمان ہے لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں وہ، اور کیا ایک کی سرزمین کیسے دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو بہرحال قائد اعظم نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اب اس پہ میں آتا ہوں، انفارچونیٹلی وہ پورا نہیں ہوا۔ قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے یہ زمین لی تھی اور وہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا تھا آزاد، وہ نہیں ہوا۔
کیوں؟ پھر وہی بات آ جائے گی. اب میں پھر کہوں گا، یہ آپ کو تو پتہ ہے جی، میرے کہنے سے پتہ نہیں لوگ پسند کریں یا نہ کرتے. آرٹیکل 244 ہے ایک، جس میں بڑا ڈیفائن کیا گیا ہوا ہے جو اوتھ ہے، آج کے حکمرانوں کی جو اوتھ ہے وہ اس میں ڈیفائن کی ہوئی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن کے تحت رہوں گا، اور میں وہ سالملی پلیج کرتا ہے وہ، اور اس کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی اب میں آپ کو بات بتاؤں، یہ شاید یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ قائد اعظم اور گاندھی دونوں ایک ہی وقت میں، یہ واقعہ ہے 1944، دسمبر 1944، دونوں اتفاق سے کمزور پڑ گئے تھے اور بیمار پڑ گئے تھے. تو گاندھی کی سیٹ سنبھال لی تھی ڈیسائی نے، اور قائد اعظم کی سیٹ سنبھال لی تھی نوزادہ لیاقت علی خان نے. اور شملہ کانفرنس میں جو قائد اعظم کا ویژن تھا، مجھے گاندھی کا ویژن تو نہیں پتہ، وہ تو میں نے بتا دیا پہلے ہی. تو قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ انفارچونیٹلی وہاں پورا نہیں ہوا. اس کے بعد قائد اعظم اس کے بعد بامبے گئے تھے، پھر اس بامبے کے بعد سندھ گئے تھے. سندھ میں آپ کو سندھ میں جو آج حال ہے اس وقت بھی کوئی مختلف نہیں تھا. ایک تھا جی ایم سید گروپ اور ایک دوسرا تھا. تو وہ ان کے درمیان یوں لگتا تھا جیسے ہندو مسلمان سے زیادہ کی سب کلچ تھی. تو قائد اعظم نے کتنی مشکل، بلکہ اس کے بعد قائد اعظم بیمار پڑ گئے تھے. یہ واقعہ ہے جنوری 1945 کا، کہ وہ کافی دن ان کو سندھ میں رہنا پڑا، اور پھر سندھ کے بعد وہ بیمار ہو گئے تھے. اور جنوری، فروری، مارچ اس میں وہ کچھ کام نہیں کر سکے تھے. بعد میں جا کے کہیں ان کی تھوڑی سی صحت بہتر ہوئی تھی. 3 مہینے وہ کچھ کام نہیں کر سکے تھے. اس سندھ کے حالات میں انہیں بہت پریشان کیا تھا. یہ بھی شاید کچھ لوگوں کے علم میں ضرور ہوگا کہ قائد اعظم نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا، کس کو کہا تھا؟ لیاقت علی خان کو. اور جب فوج کے پاورز ہینڈ اوور ہوئی تو ہماری جو فورس کی عموماً جو اختیارات ہوتے ہیں یا جو ان کے فرائض ہوتے ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے تھے جناب محمد ایوب خان جو اس وقت بریگیڈیئر تھے. تو اس نے لیاقت علی خان کو کہا کہ یہ شخص جو ہے بریگیڈیئر سے اوپر کی اہلیت نہیں رکھتا، اچھا، اور اس کی پروموشن کے سوچ کرنے سے پہلے سوچنا. لیکن ہوا یہ کہ جس طرح آج امریکہ کر رہا ہے، اس وقت بھی امریکہ نے سیر و تفریح کو سامنے رکھوا کے اور پتہ نہیں اور کیا کچھ، تو ان کو سیر کرائی، اچھی لمبی 2.5 مہینے کی سیر کرائی تھی لیاقت علی خان کو. تو یہ جب واپس تشریف لائے تو وہ قائد اعظم تو دوران فوت بھی ہو گئے تھے. تو انہوں نے پہلی پروموشن کی بریگیڈیئر سے میجر جنرل ایوب خان کی. پھر ڈیو ٹائم کہاں تھا جی، پھر میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل اس کی پروموشن کر دی. اور پھر لیاقت علی خان کا اشر آپ نے 1951 میں دیکھ لیا. اسی کے ہاتھوں، اسی کے بندے کے ہاتھوں لیاقت علی خان لیاقت باغ میں ختم کر دیا گیا 1951 میں. پھر لیاقت علی خان کے بعد کا دور دیکھیں. لیاقت علی خان کے بعد کیا ہوا؟ ایک پاکستان کا چیف آرمی چیف، وہ آ کے ڈیفنس منسٹر بھی بن گیا. 1956 کی کانسٹیٹیوشن ختم کر دی، پھر 1958 کا مارشل لاء لے آیا. تو مطلب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کدھر، عوام کدھر، عوام کی رائے کدھر، اور پارلیمنٹ کدھر. پھر 58 کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایوب خان 1960 میں کانسٹیٹیوشن لے آیا اپنی، اور وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. میرے اپنے عزیز کافی مشہور آدمی تھے جسٹس شیخ عبد الحمید، اس کو ان سے آئین لکھوا رہے تھے.
تو آئین لکھوا رہے تھے تو کہتے تیز ایوب خان نے وہ آئین پڑھا، کچھ ڈرافٹ تھا تو پڑھا، تو کہتے کہ شیخ صاحب یہ الفاظ ہیں، شیخ صاحب یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ تو نے کہا یہ آئین میں تمہارے لیے نہیں لکھ رہا، یہ میں پاکستان کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس وقت ایسے لوگ بھی تھے، منہ پہ کہہ دیے، ہاں جی، دیکھیے میں پاکستان کے لیے آئین لکھ رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں لکھ رہا۔ تو اس کا پھر اینڈ ہی واز ریمووڈ۔ اسی طرح اگلا بندہ ایک اور بھی آپ کے ذہن آپ کو پتہ ہوگا، یہ تھا کیا نہیں ایک اور بھی گزرے ہیں جو سمدانی صاحب، جسٹس سمدانی، ہاں جی، جس نے اوتھ نہیں اٹھایا تھا، وہ جو پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر نہیں آیا تھا آگے کہ اوتھ اٹھائے، اس نے انکار کر دیا تھا، وہ یہاں سے چلا گیا، پاکستان ہی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ تو آپ سوچیں، اور یہ وہ دور ہے، چلتے چلتے پھر ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں یحییٰ خان، جنرل یحییٰ، جس نے حد تمام کی، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے 1971 میں کیا ہوا، مجیب جیت گیا، اس نے اسمبلی کال نہیں کی، کیونکہ اسمبلی کال کرتے تو اس میں مجیب جو تھا وہ نیچرلی پرائم منسٹر بنتا، تو اس کو پرائم منسٹر نہیں کو روکنے کے لیے انہوں نے سیشن ہی نہیں بلایا۔ اچھا، آپ کا تعلق ہمایوں صاحب چونکہ شعبہ تعلیم سے رہا، آپ نے پڑھایا بھی، اور ہمیشہ چاہے وہ پشاور میں تھا چاہے اسلام آباد میں، تو آپ کی نظر میں پاکستان تعلیم کے شعبے میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ میری جو بیسک فیلڈ ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ میں نے 1959 میں ایم ایس سی کیا تھا فزکس میں، اور میرا دوسرا سبجیکٹ جو تھا وہ میتھمیٹکس تھا۔ تو میری، اور اتفاق سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میرا ایم ایس سی میں ایک کلاس فیلو تھا، یہ نور الحق، کیا نام ہے اس کا، جو ایٹامک انرجی میں آیا تھا، قمر الحق، تو وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ ہم دونوں کے اپائنٹمنٹ ہوئی تھی لیکچرر، میری ہوئی تھی پشاور میں لیکچرر ان فزکس، اور اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی نوشہرہ میں لیکچرر ان فزکس۔ بعد میں وہ وہاں سے چلا گیا تھا ایٹامک انرجی کمیشن میں، اور میں ادھر ہی پڑھاتا رہا۔ پھر میرا مطلب ہے میرا بہنوئی بھی تھا، اور میرا سالہ بھی، عاطف کا والد مسعود احمد، وہ جو تھا اس کو انڈسٹری کا بڑا شوق تھا۔ تو آپ کو یاد ہے مردان میں بہت بڑی انڈسٹری تھی، پریمیئر شوگر مل، اس میں وہ ڈسٹرکٹلی مینیجر تھا، وہیں سے اس کو شوق ہوا تھا اس کا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ ادھر میں انڈسٹری لگاتا ہوں، یہ وہ نہیں ہے باڑے کی سائڈ پہ جو انڈسٹریل ایریا ہے، کہ میں انڈسٹری، لیکن وہ آیا اور میرے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی میں انڈسٹری لگاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ گے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے نیشنل میچ فیکٹری کے نام سے میچ فیکٹری لگائی تھی، اس کے ساتھ ہی پھر اس نے علی گول خان پیکیجز کے نام سے، تو پیکیجز میں مجھے بٹھایا، اور نیشنل میچ فیکٹری میں وہ خود بیٹھا، تو مجھے وہ ایجوکیشن کو چھوڑنا پڑا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نیشنل میچ فیکٹری میں وہ فاسفورس ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، اس کے دھواں اٹھتا ہے، تو پوائزنس فیومز تھے، وہ یہ گھبرا کے نکلا، اور وہ پوائزنس فیومز اس نے انہیل کر لیے، اور اس حد تک انہیل کر گیا تھا کہ اسپتال بھی اس کو نہیں پہنچایا جا سکا تھا۔ اور انفارچونیٹلی یہ بہت ارلی بات ہے، 1978-79 کی بات ہے، when he died۔ تو تعلیم کی جو حالت تھی، کیونکہ پھر میں واپس تعلیم میں آ گیا تھا نا جی، میں نے یہاں انسٹیٹیوٹ کھولا تھا اسلام آباد میں، آئی شفٹڈ ٹو اسلام آباد، 16-17 سال میرا انسٹیٹیوٹ تھا یہاں اسلام آباد میں۔ تو تعلیم سے تو میرا بہت زیادہ پیار اور لگاؤ تھا، اور میری ہر وقت کوشش رہی ہے کہ
چاہے یہاں ہو چاہے پشاور میں ہو، وہاں بھی میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنایا تھا. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ہمارا صوبہ سرحد جو تھا تعلیم میں بہت پیچھے تھا. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک مشنری اسکول بنا تھا 1855 میں. پھر اس کے بعد ایڈورڈز کالج بنا تھا، وہ ایڈورڈز مشنری اسکول تھا. پھر یہ ایڈورڈز کالج مشنری اسکول آپ کو شاید پتہ بھی ہو، گوہاٹی گیٹ سے اندر آئے تو وہاں پہ ایک گرجا گھر تھا، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مشنری اسکول بنایا تھا. ایڈورڈز کالج صدر میں بنا تھا، وہ 1900 میں بنا تھا. ہاں جی، ایڈورڈز کالج جو بنا تھا. تو اس کے بعد کافی عرصہ یہ جب یہ ایڈورڈز کالج کے بننے کے بعد اس میں اکثر لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، وہاں پڑھنا نہیں چاہتے تھے، اور وہاں پہ کوئی یوں کہے کہ مسلمانوں کے لیے کوئی انکریجمنٹ نہیں تھی اس پیریڈ میں. اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارا اپنا ایک ایسا اسکول اور کالج ہونا چاہیے جہاں پر اسلام کے حوالے سے، صرف نام کے حوالے سے نہیں، کیونکہ اس زمانے میں لائبریری جو تھی، لائبریری کی بڑی ویلیو تھی. لائبریری کی ہم نے بات ہی نہیں کی. ہر شہر میں آپ کو ایک بہترین لائبریری ملتی تھی. ہر بندہ تو کتابیں نہیں خرید سکتا تھا، وہ باقاعدہ ٹائم نکالتا تھا، جا کے لائبریری میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. اس کا یہ بھی تعلیم ہی ہے نا، اس کو علم وہاں سے حاصل ہوتا تھا. تو اب اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک وہ پیریڈ جس میں بک بھی آ گئی اور ایسی سورسز، میری بزرگ سورسز جن کے ذریعے مجھے انفارمیشن بھی ملی، اور ایک وہ پیریڈ جس میں میں نے اپنے طور پہ جو تعلیم کی حالت دیکھی اس کے بعد. تو وہ میں پہلے اس پیریڈ کی بات کروں گا تاکہ ٹائم میں آ جائے وہ بات. تو وہ وقت تھا جب ضرورت محسوس ہوئی. تو یہ ریکارڈڈ ہے باقاعدہ، اس پہ لال بہار نام کی ایک ڈاکٹر تھی جو فوت ہو چکی ہیں، جنہوں نے باقاعدہ بک لکھی. پھر میری جو اپنی سورس تھی، میرے بزرگ تھے، مجھ تک بھی انفارمیشن ملی. انہوں نے بھی کافی انفارمیشن دی ہے، لیکن کچھ انفارمیشن اس میں مسنگ بھی ہے. تو اس میں ایک انفارمیشن یہ تھی، وہ کتاب میں بھی ہے باقاعدہ، کہ جس میں مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں وہ کوٹ کرتا ہوں، کہ جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ خان صاحب عبد الکریم کانٹریکٹر was the first and foremost person. انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلامیہ کالج کے لیے 10,000 روپے کی کنٹریبیوشن دی. اچھا، یہ 1908 1909 کی بات ہے جی. ہاں جی، انہوں نے کنٹریبیوشن دی. اور میری جو سورسز ہیں، جو میرے خالو تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ سیٹھی کریم بخش کے بیٹے تھے. سیٹھی کریم بخش بھی، اور انگریز جو تھا وہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کو چنتا تھا. تو سیٹھی کریم بخش جو تھا ان کو خطاب ملا ہوا تھا خان بہادر کا، اور میرے دادا کو خطاب ملا تھا خان صاحب کا. ہاں جی. تو ان کے بیٹے نے مجھ سے واقعہ جو سنایا، وہ ایگزیکٹلی الفاظ میں، لیکن موقع کا بڑا فرق ہے. انہوں نے پورا واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں I was 9 years old، اور میرے والد مجھے ساتھ لے کر گئے. کہاں لے کے گئے؟ میرے دادا کے گھر فنکشن تھا، اینڈ صاحبزادہ عبد القیوم واز دا چیف گیسٹ. تو اس میں انہوں نے کافی گیدرنگ تھی، تو اس میں ان کے سیکرٹری تھے ہدایت اللہ. تو انہوں نے ان کو یاد کرایا کہ جی بڑا اچھا موقع ہے. تو وہ بچے آئے تھے ہمارے پاس علی گڑھ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہیں رہائش کی تکلیف ہے، اور 63.5 روپے وہ چندہ جمع کرا گئے تھے جو انہوں نے اکٹھا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پر کہیں تاکہ ہمیں اور پیسے ملے بچوں کے لیے، تاکہ ہم علی گڑھ میں ہاسٹل بنا سکیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، جو انہیں ایز اے چیف گیسٹ تقریر کی اور یہ سارا بات کی. یہ جو ان کی تقریر ختم ہوئی، اسپیچ ختم ہوئی، تو ظاہر ہے میرے دادا ہوش تھے، تو انہوں نے جوابی تقریر کی. تو انہوں نے جوابی تقریر میں کہا کہ
صاحبزادہ صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم علی گڑھ میں ہاسٹل بنائیں, ہم پشاور میں ہاسٹل اور کالج دونوں کیوں نہ بنائیں. تو اس پروپوزل پہ بڑے خوش ہو گئے, اور انہوں نے انڈورس کرنے کے لیے کیوں یہاں پہ ہم کیوں نہ کالج, اور تو انہوں نے 10,000 روپے سامنے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں ایز اے فرسٹ کنٹریبیوٹر میں یہ 10,000 روپیہ, وہ اسی 10,000 کو انہوں نے اپنی بک میں بھی کوٹ کیا ہوا ہے, لیکن واقعے کے بغیر. اور دوسرا واقعہ یہ بھی ریکارڈ میں آنا چاہیے, چیمسفورڈ ہاسٹل, ہارڈنگ ہاسٹل, اور جو سٹارٹ کیا تھا میرے دادا نے وہ ہے روس کیپل ہال. یہ تینوں میرے دادا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں, عبد الکریم ٹھیکیدار کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے روس کیپل ہال بنایا, پھر اس کے بعد انہوں نے چیمسفورڈ ہاسٹل بنایا, ہارڈنگ. یہ بھی سارے اس بک میں ریکارڈڈ ہے. اچھا, یہ تینوں لال بہا کی کتاب میں یہ بھی ریکارڈڈ. اچھا, آپ نے یقیناً ایوب خان کا دور بھی دیکھا, پھر جنرل ضیاء الحق کا دور بھی آپ نے بڑا کانشیسلی شعوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ اس دوران کیا کیا ہوا. فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا سلوک ہوا, پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. تو یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق میں آپ کے نزدیک فرق کیا تھا؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں بنیادی طور پہ انٹینسٹی میں فرق ہوگا, لیکن جو بیسکس ہیں بنیادی ان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ایک ہی ملک کے ایجنٹ تھے, دونوں ہی ایک ملک کے لیے کام کر رہے تھے. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ. امریکہ نام ہے نا جی اس کا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ہاں جی, جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آج ایکسپوز بھی ہو گیا. لیکن ہم نے کیا دیکھا, دونوں نے اس کے لیے کام کیا اور اپنے ملک کو نقصان پہنچایا. جب ایوب خان کی ضرورت نہیں رہی تو ایوب خان بھی ختم ہو گیا, اور اس نے خود سڑک پہ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا تھا, کون ایوب کتا آیا ہے, ایوب کتا آیا ہے. اس نے خود کہا تھا, یہاں تک وہ ڈیسپریٹ ہو گیا تھا. اور ضیاء الحق کا تو آپ کو پتہ ہے, اس کو تو امریکہ کا کام ختم ہوا تو اس کو جہاز میں ہی ختم کرا دیا. اس کے ساتھ ظالم کے بچوں نے, میرا ہمزلف تھا لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال, حالانکہ اس کا اس جہاز میں آنا نہیں تھا, وہ کسی دوسرے ٹرپ پہ تھے, تو یہ ضیاء الحق نے اس کو بھی ساتھ بٹھا لیا تھا جہاز میں. ایک میجر جنرل آوان تھا, اس نے آنا تھا ایوب کے اس کے ساتھ, افضال اور وہ علیحدہ گئے تھے. تو یہ بڑی پکی بات میں آپ کو کر رہا ہوں. باقاعدہ جی اس کو آواز دی ضیاء الحق نے, آوان آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو. تو اس کو آرڈر ہو گیا, آؤ ہمارے ساتھ چلو. افضال سے پوچھا تھا تو افضال نے کہہ دیا تھا جی کہ ہمارا فلاں کا پروگرام ہے اور دادا ٹرپ پہ ہم ادھر جا رہے ہیں. اس کو باقاعدہ آوان کو کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو. تو آوان افضال کا بڑا زیادہ دوست تھا, تو اس نے افضال کا ہاتھ بھی پکڑ لیا. یہ بھی ریکارڈڈ ہے. افضال جو وہاں کھڑے تھے لوگ, اس کو وہ بھی ساتھ پکڑ کے اس کو جہاز میں بٹھا لیا. تو چونکہ اس کا کام تو ختم ہو گیا تھا ضیاء الحق کا, جو امریکہ نے لینا تھا وہ لے لیا تھا, ساتھ اپنے سفیر کو بھی مروا دیا, ساتھ میں اس کو بھی مروا دیا, اور ساتھ میں میرا ہم ظلم بھی گیا, افضال غریب بھی, وہ بھی غریب شہید ہو گیا. تو بیسیکلی ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ایک فرق آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کس کے زمانے میں آیا تھا؟ بھٹو کو کون لایا تھا؟ ایوب خان. اور بھٹو کو جو پھانسی لگائی تھی وہ کس نے لگائی تھی؟ وہ بھی ایک صاحب ہی تھے, بڑے فیتوں والے. اب یہ آپ دیکھیں کہ کیا ایسا کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے جس کو ضیاء الحق نے اسی طریقے سے ختم کیا ہو, جس کا نام سامنے نہ آتا ہو؟ اچھا ہمایوں صاحب, یہ بتائیے کہ آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں بڑے شعوری طور پہ پاکستان میں گزشتہ 40 50 60 برسوں کے دوران کیا ہوا, تو پاکستان کے اس جو نظام اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان پھر کئی اشاریوں میں پیچھے رہ گیا, چاہے وہ صحت ہے, چاہے تعلیم ہے, چاہے گورننس ہے.
تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جرنیل، جج، وڈیرے، چودھری، جاگیردار، آپ کی نظر میں کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پاکستان میں تعلیم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک جو اسٹیٹ ہے وہ اس کو اپنی بنیادی ذمہ داری نہ سمجھے کہ تعلیم کے بغیر کوئی حکومت نہیں چل سکتی، تعلیم کے بغیر حکومت ہے ہی نہیں۔ تعلیم جو ہے یہ بیسک رائٹ ہے بچوں کا، بچوں کو تعلیم ہر صورت میں دینی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے اور ایکسپنسز جو ہے، جس میں پھر میں وہی بات کروں گا، ہم جتنا پیسہ لگاتے ہیں ڈیفنس کے اوپر، بیوروکریسی کی تنخواہوں اور پینشنوں کی، اب آپ مجھے بتائیں یہ ابھی جو گاڑیاں دی ہیں، اور جو تنخواہوں کی وہ ہے، اس کے مقابلے میں یہ مجھے بتائیں ابھی سندھ کی کیا حالت ہے؟ اسکولوں کے نام پر تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں اور وہ بھی دی جاتی ہیں اور اسکول ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ تو تعلیم کے ساتھ بھی اگر آپ اس طرح کا فراڈ کرتے ہیں، اس طرح کا دھوکہ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی؟ جب آپ کو آئین اس چیز کا پابند کرتا ہے کہ یہ آپ کی حدود ہے، آپ کی حدود یہ ہیں کہ آپ کو بارڈرز کے ڈیفنس پہ رکھا گیا ہے، آپ کا کام پارلیمنٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ کے اندر کیسے بیٹھ جاتے ہیں آ کے؟ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر کیا کام ہے؟ اور بجائے اس کے کہ آپ وہاں حفاظت کریں، آپ انہی بندوقوں کا رخ موڑ دیتے ہیں لوگوں کی طرف جو پارلیمنٹ کو چنتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو یہ ابھی 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم جس کو انہوں نے پاس کیا، وہ کس کے بلبوتے پہ پاس کیا؟ ایک ایسی گورنمنٹ کے بلبوتے پہ پاس کیا جس کے پاس مینڈیٹ ہے ہی نہیں، وہ تو الیکٹ ہی نہیں ہوئی، ان کو کون لے کے آیا یہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے۔ جی جناب، آپ نے یہ ہمایوں خان صاحب کی باتیں سنی، اپنے ان کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اور اس سے مایوسی بھی جھلکتی ہے۔ امید مجھے اس میں کوئی زیادہ نظر نہیں آئی، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس پاکستان کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دیکھا تھا، آج کا پاکستان اس سے کہیں مختلف ہے۔ ظاہر ہے ان کا اپنا تجربہ ہے، اپنے احساسات، جذبات ہیں، لیکن ہمارا مقصد بنیادی یہ تھا کہ تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر اور ان کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایک ایسے صاحب جو کہ پاکستان سے پہلے بننے سے پہلے کی پیدائش ہیں، اور پھر پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہوئے، تعلیم حاصل کی، ایجوکیشن میں آئے، وہ کیا کہتے ہیں موجودہ پاکستان کے بارے میں۔ تو اس کے حوالے سے اپنے خیالات سے ہمیں آپ ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔